بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر و پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کیوں کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ کیوں جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، دنیا میں امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور پریشانی سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا میں مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی رات 3 یا 5 بجے کے دوران اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان سے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ رات کو 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے 2، 4 یا 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورت نہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تہجد کے بارے میں ارشاد ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے،
اور جس کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں۔ ہر انسان کی آنکھ اس پہر کیوں کھلتی ہے؟ اس بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی ہر رات ایک ہی وقت اچانک آنکھ کھلتی ہے؟ تو اس بارے میں پریشان مت ہوں، کیونکہ ماہرین کے مطابق یہ تو صحت مندی اور اچھی نیند کی ایک علامت ہے۔ اور اگر اسلامی تناظر میں دیکھا جائے تو اگر آپ کی آنکھ روزانہ اچانک کھلتی ہے اور وہ وقت رات کے 3 سے 5 کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی آنکھ کھلنا اللہ کی طرف سے آپ کو اس بات کی دعوت ہے کہ آپ اس وقت اپنے اللہ کو یاد کریں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان سے دنیا پر تشریف فرما ہو کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں، اور ہے کوئی کچھ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اور بندے کی اس وقت میں آنکھ لگنا اس لیے موقع ہے کہ وہ اس مبارک وقت میں اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے اور تہجد کی نماز ادا کرے۔